بہکاوے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ زبیر کو اب ستارہ اور جہانگیر کی حرکتیں کافی مشکوک لگنے لگی ہیں اور اب وہ ان پہ کڑی نظر رکھنے والا ہے۔ اور ادھر جہانگیر ستارہ کو شیشے میں اتار چکا ہے۔ ستارہ جو جہانگیر کے ساتھ کسی بھی وقت گھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہے، لیکن جہانگیر ستارہ کو سمجھاتا ہے کہ زبیر کے پیسے پہ تمہارا پورا حق ہے، اس لیے جیسے ہی موقع ملے زبیر کے سیف سے سارے پیسے اٹھا کے کسی محفوظ جگہ پہ فی الحال رکھ دینا۔ اور خود ستارہ کو تو نہیں بتاتا، ہاں البتہ چونکہ جہانگیر اماں کا سیف تاڑ چکا ہے جس میں بہت سی جیولری اور پیسے پڑے ہیں، تو جہانگیر سوچتا ہے کہ گھر چھوڑنے سے پہلے میں نے بھی تو اماں کا سیف خالی کرنا ہے۔ اب ستارہ جو پیسے چوری کرنے سے تھوڑی گھبرا رہی ہے تو جہانگیر اسے اکساتا ہے کہ زبیر کے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن دیکھ لو کہ تم نے اپنے چچا کے لیے صرف 10,000 کی خطیر رقم مانگی اور وہ بھی زبیر تمہیں نہیں دے سکا، جبکہ اپنی ماں اور اپنی بہنوں سدرا اور شہانہ پہ تو کھلے ہاتھوں لٹاتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ تم نے ہمت کر کے زبیر کے وہ پیسے اٹھانے ہیں یا پھر وہ پیسہ اسی طرح رشتوں میں بٹتا رہے گا۔ خود کو برباد نہ کرو، پیسہ اٹھاؤ اور میرے ساتھ گھر سے بھاگنے کا پکا پلان بناؤ۔ ادھر زبیر کی چھوٹی بیٹی صبا کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں درد تو اس کے پہلے بھی کافی بار ہو چکا تھا، لیکن زینت کو تو اجازت ہی نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چیک کروا سکے، نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے۔ البتہ زبیر کی ماں اور بہن گلی کی نکر پہ بیٹھے ایک نیم حکیم سے بچی کو درد کا انجیکشن لگواتی تھیں اور اسے تھوڑی دیر کے لیے آرام آ جاتا تھا، لیکن اب جب اسے یوں اچانک درد ہوتا ہے تو زینت نیلم اور اپنے چچا کے ساتھ مل کے صبا کو فوراً ہاسپٹل لے کے جاتی ہے اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو صبا کا اپینڈکس پھٹ سکتا تھا اور یہ اپینڈکس کا درد تھا جس کا آپریشن کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر تھوڑی دیر ہو گئی تو پھر صبا کی جان کو خطرہ ہے، لیکن آپریشن کے لیے ڈاکٹر بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر دیتے ہیں جو ظاہر ہے کہ نہ تو زینت کے پاس ہے اور نہ ہی اس کے چچا کے پاس۔ اب چونکہ بچی کی جان کا مسئلہ ہے تو زینت کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ایک دفعہ پھر اپنی عزت نفس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے زبیر کی دکان پہ پہنچ جاتی ہے، اسے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر فوراً آپریشن نہ ہوا تو ہماری بچی کی جان جا سکتی ہے، لیکن زبیر کو نہ تو زینت میں کوئی انٹرسٹ ہے نہ ہی ان بچیوں میں۔ ہاں البتہ وہاں پہ اسلم بھی موجود ہوتا ہے اور وہ جب زینت کو یوں روتے ہوئے دیکھتا ہے تو کافی پریشان بھی ہو جاتا ہے، جبکہ زبیر تو دھکے مار کے زینت کو دکان سے باہر نکال دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے پاس دوبارہ یہ جھوٹے ڈرامے اور مگرمچھ کے آنسو بہانے مت آنا۔ جبکہ اسلم زینت کے پیچھے جاتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے کہ فکر نہ کرو، میں تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم ڈاکٹر سے کہو کہ آپریشن سٹارٹ کریں، ایڈوانس میں ابھی جمع کروا دیتا ہوں اور باقی کے پیسوں کا انتظام بھی بہت جلد ہو جائے گا۔ اور پھر واپس دکان پہ آتا ہے، زبیر سے کہتا ہے کہ زبیر اچھا کیا تم نے زینت کی بے عزتی کر کے اسے یہاں سے نکال دیا، بڑی ہی مکار عورت ہے۔ اور پھر زبیر سے کہتا ہے یار آج میں تمہارے پاس ضروری کام کے سلسلے میں آیا تھا، دراصل مجھے ایمرجنسی میں 5 لاکھ کی ضرورت ہے، تم مجھے 10,000 ابھی دے دو، باقی کے پیسے بے شک شام تک یا کل صبح تک دے دینا۔ اب ویسے تو زبیر کے ہاتھ بہت تنگ ہیں کیونکہ شہانہ کا خرچہ بھی زبیر پہ آ چکا ہے، اس کے شوہر کی جاب جو جا چکی ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ اسلم نے پیسے مانگے ہیں تو زبیر کو دینا ہی پڑیں گے۔ 10,000 تو اسے ادا کر دیتا ہے، جبکہ باقی کے پیسے زبیر نے اپنے گھر میں کمرے میں سیف میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ شام تک ادا کرنے کا وعدہ کر لیتا ہے۔ اب اسلم تو وہ 10,000 لے کے فوراً ہاسپٹل کی طرف بھاگتا ہے، جبکہ زبیر وزیر سے کہتا ہے کہ تم دکان سنبھالو، میں اسلم کے باقی پیسے لینے ذرا گھر جا رہا ہوں۔ اور زبیر کو کیا پتا کہ جب یوں اچانک گھر جائے گا آکورڈ ٹائم پہ تو اس کے لیے کتنا بڑا سرپرائز منتظر ہے، کیونکہ ستارہ جہانگیر کے ساتھ کہیں باہر گھومنے جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے اور اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ آج زبیر دکان سے جلدی گھر آ جائے گا۔ بہرحال زبیر جب گھر انٹر ہوتا ہے تو پہلے اس کا ٹاکرا سدرا اور اپنی اماں سے ہوتا ہے، انہیں بتا ہی دیتا ہے کہ آج زینت دکان پہ آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ صبا کی حالت بہت خراب ہے، جس پہ اماں اور سدرا کہتی ہیں کہ بھئی بڑی ہی مکار اور بے شرم عورت ہے، کیسے ہم نے ذلیل کر کے یہاں سے نکالا، پھر بھی پیسے بٹورنے کسی نہ کسی بہانے سے تمہاری دکان پہ پہنچ گئی۔ خیر اب زبیر اسلم کے پیسے لینے جیسے ہی اچانک اپنے کمرے میں انٹر ہوتا ہے تو ستارہ کو اتنا تیار اور شوق میک اپ کے ساتھ کھڑے دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو جو اتنی
تیار ہو۔ اب ستارہ تو یوں اچانک زبیر کو کمرے میں دیکھ کے کافی بکھلا جاتی ہے۔ جلدی جلدی اپنی بکھلاہٹ پہ قابو پاتے ہوئے جھوٹا بہانہ سوچتی ہے کہ وہ دراصل میں چچا کی طرف جا رہی تھی، جس پہ زبیر حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ چچا کے گھر جانے کے لیے اتنی تیاری، جس پہ ستارہ اپنی مکاری پہ اتر آتی ہے کہ زبیر آج میرا دل کہہ رہا تھا کہ آپ جلدی گھر آ جائیں گے، تبھی تو میں نے جلدی جلدی تیاری کی، اور دیکھ لیں کہ میرا دل کتنا سچ کہہ رہا تھا، دیکھ لیں پھر آج آپ جلدی گھر آ ہی گئے۔ دراصل چچی نے ہم دونوں کا کھانا رکھا ہے تو آپ بس جلدی سے تیار ہو جائیں، ہم دونوں ابھی چچا کی طرف نکلیں گے۔ زبیر تو جب یہ سنتا ہے کہ ستارہ کا دل کہہ رہا تھا کہ میں جلدی آؤں گا اور میں آ بھی گیا، تو اس کے چہرے پہ خوشی سے مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، لیکن یہ مسکراہٹ بہت وقتی ہے، کیونکہ اچانک جہانگیر کمرے کا دروازہ کھولے جب اندر داخل ہوتا ہے اور زبیر کو وہاں دیکھ کے ٹھیک اسی طرح گھبرا جاتا ہے جیسے کچھ ہی دیر پہلے ستارہ گھبرائی تھی، اور زبیر کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ جہانگیر میرے کمرے میں یوں اچانک کیسے داخل ہو سکتا ہے بغیر کسی نوک کے، جبکہ اسے پتا ہے کہ اس وقت میں گھر پہ نہیں ہوتا، میری بیگم کمرے میں اکیلی ہوتی ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ جہانگیر بھی جلدی سے کوئی بہانہ بنا دے کہ زبیر بھائی میں نے آپ کو آتے دیکھا تھا تو میں نے سوچا کہیں آپ کی طبیعت تو خراب نہیں، اور اگر حکم دیں تو میں دکان پہ چلا جاتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ زبیر کی موٹی عقل جو فی الحال تو اپنی جوان بیوی کی وجہ سے کہیں گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، جہانگیر کے اس جھوٹے بہانے پہ یقین کر لے گا، لیکن جب ستارہ کے ساتھ اس کے چچا کے گھر پہنچے گا تو ستارہ کی چچی زبیر کو یوں اچانک اپنے گھر پہ دیکھ کے کہیں گی کہ زبیر تم آنے سے پہلے بتا ہی دیا ہوتا، تو یہاں پر ستارہ ایک دفعہ پھر پکڑی جائے گی اور چچی سے کہے گی کیا ہو گیا ہے چچی، آپ بھی نا بھلکڑ ہوتی جا رہی ہیں، آپ نے خود ہی تو دعوت کی تھی ہم دونوں کی۔ تو چچی بھی سمجھ جائیں گی موقع کی نزاکت کو اور فوراً سے جھوٹ بولتے ہوئے کہیں گی کہ ہاں کھانا وہ دراصل تم نے کہا تھا نا کہ تم رات کو آؤ گی، اور ستارہ بھی بکھلا کے کبھی چچی کو اور کبھی زبیر کو دیکھے گی، لیکن اب جا کے زبیر کے دل میں شک پیدا ہو چکا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ستارہ مجھ سے چھپا رہی ہے، اور پھر جہانگیر کا یوں اچانک بنا نوک کے کمرے میں داخل ہونا اور ستارہ کا اتنا تیار ہونا، یہ سب زبیر کو شک میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال امید کرتے ہیں کہ زینت کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا بلکہ وہ بچ جائے گی اور صحت یاب بھی ہو جائے گی، کیونکہ چھوٹے بچوں کو کچھ بھی ہو میرا دل تو بہت اداس ہو جاتا ہے۔ ناظرین یقیناً آپ کا بھی ہوتا ہوگا۔ اور دوسری طرف ستارہ اور جہانگیر سارا مال لوٹ کے فائنلی گھر سے فرار ہو جائیں گے، جن کے جانے کے بعد اماں جب اپنی تجوری چیک کریں گی اور زبیر جب اسلم کو 5 لاکھ دینے کے لیے اپنی الماری کا لاک کھولے گا تو زبیر کی الماری بھی خالی ہوگی اور اماں کی تجوری بھی، اور پوری طرح لٹ جانے برباد ہو جانے کے بعد زبیر کو یاد آئے گا کہ زینت تو پہلے ہی کہتی تھی کہ جہانگیر کو گھر میں نہ رکھیں، اور پھر جہانگیر نے جب زینت پہ الزام لگایا تھا تو زینت نے کس طرح رو رو کے زبیر سے کہا تھا کہ جہانگیر بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب زینت سچی تھی اور میں نے اسے ہی دھکے مار کے گھر سے نکال دیا۔ تو ڈرامے کا اینڈ کافی انٹرسٹنگ دکھایا جائے گا، کیونکہ ایک طرف زبیر کو پچھتاوا ہوگا تو دوسری طرف اپنی ماں بہن سے بھی نفرت ہونے والی ہے کہ جن لوگوں نے زینت کو زر خرید غلام بنا کے اپنی خدمت پہ رکھا ہوا تھا، اور ان کی وجہ سے میں اپنی بیوی کو ہمیشہ ڈی گریڈ کرتا رہا، حالانکہ زینت جیسی بیوی تو چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی۔ اور پھر زبیر کو جب یہ پتا چلے گا کہ اس کے اپنے دوست اسلم کی نیت بھی زینت پہ خراب تھی تو پتہ نہیں زبیر اس اسلم کا کیا حشر کرے گا، جبکہ دوسری طرف ستارہ جو جہانگیر کو ایک امیر کبیر ہینڈسم نوجوان سمجھ کے اس کے ساتھ بھاگی ہے کہ اس کی زندگی تو بہت ہی عالی شان ہونے والی ہے، کیونکہ جس طرح جہانگیر اپنی خیالی حویلی اور زمینوں کی داستانیں سناتا ہے تو ستارہ کو بھی آگے جا کے پتا چلے گا کہ جہانگیر تو پروفیشنل چور ہے جس کا ریکارڈ ہر تھانے میں موجود ہے، اور اس بار تو ہو سکتا ہے کہ جہانگیر کے ساتھ ساتھ ستارہ کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑے۔ ویسے ناظرین آپ کو اس ڈرامے میں سب سے زیادہ غصہ کس پہ آتا ہے، زبیر، اس کی ماں بہنوں پہ، یا پھر ستارہ اور جہانگیر پہ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔